نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ ہی دن بعد جو ہے وہ ایک نئی سال کی ابتدا ہونے والی ہے، تو اس موقع پر کہ جب نیا سال شروع ہو رہا ہے، آیا اسلام میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یا صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں اس کی کوئی حیثیت ملتی ہے شرعی کہ ہم اس سال کی ابتدا کیسے کریں؟ کیا انہوں نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ سے کوئی عمل منقول ہے کہ جس کے مطابق ہم سال کی ابتدا کریں؟ تو اگر دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ اس طرح کے خرافات سے بالکل خالی ہے کہ کسی بھی موقع پر کوئی جشن منایا جائے یا کوئی بھی ایسا موقع ہو، سال کی ابتدا ہو رہی ہے، سال کا اختتام ہو رہا ہے، یا کوئی اور شخصیات ہے یا سالگرہ وغیرہ ہے، تو اسلام ان چیزوں سے خالی ہے اور اس طرح کے خرافات کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ جو جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں سال کی ابتدا کے اندر یا سال شروع ہو رہا ہے، تو یہ جو چراغاں کرتے ہیں اور طرح طرح کے جو ہم کام کرتے ہیں، تو یہ محض یہود و نصارہ سے جو چیزیں منتقل ہوئی ہے اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو کام کرے تو اس کو دیکھے کہ بھائی یہ کام جو ہے یہ آئے اسلام کے اندر یہ جائز ہے یا بھی نہیں، یہ اسلام اس کی اجازت دیتا بھی ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کے بارے میں ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو اس کے بارے میں ہمیں ملتے ہیں کہ یہود و نصارہ یا کسی بھی قوم کی مشابہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی عالم تھے جو بعد کے اندر مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیونکہ یہود کے دین کے اندر یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے اور ہفتے کے دن جو عبادت کرتے تھے اس دن کو وہ مقدس سمجھتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ اسلام کے اندر تو یہ چیزیں مباح ہے، اگر میں دونوں کو جمع کر لوں کہ میں اونٹ کا گوشت بھی نہ کھاؤں اور ایسے ہی ہفتے والے دن کی تعظیم کروں، تو کیونکہ اسلام کے اندر یہ کام مباح ہے تو میں شریعت موسوی کے اوپر بھی عمل کر لوں گا موسیٰ علیہ السلام، اور ایسے ہی اسلام کے مطابق میں چلوں گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مسلمانوں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمل جو ہے وہ ایک شریعت کے اندر تھا تو آپ وہ بھی عمل کریں اور دوسری شریعت والا بھی کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب انہوں نے تورات کا ایک نسخہ منگوایا اور اس کی تلاوت شروع کی، جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا یہ غصے کی وجہ سے جو ہے وہ سرخ ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب نگاہ پڑی تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول کے غصے سے میں پناہ مانگتا ہوں، میں نے ایسا کون سا عمل کیا کہ آپ کو غصہ آ گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے کے اندر ہوتے اور ان کے میرے زمانے کو پا لیتے تو تب بھی وہ میرے ہی شریعت کے مطابق چلتے، نہ کہ اپنی شریعت کے مطابق۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسلام اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد جو ہے کوئی بھی کسی بھی مذہب جو پچھلی مذہبیں تھی یا جو پچھلے ادیان تھے وہ سارے کے سارے منسوخ ہو چکے۔ اس زمانے کے اندر اگر کوئی نبی میرے زمانے کو پاتا تو وہ اپنی کتاب کے مطابق نہ چلتا بلکہ اسلام اور شریعت کے مطابق چلتا، نہ کہ پچھلے اپنی کتاب کے مطابق۔ تو اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کے مشابہتوں سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے کہ کسی بھی موقع کے اندر جو ہے وہ یہود و نصارہ یا اس کے پچھلے ادیان جو تھے ان کی طرح عمل سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں جو کام ہم کر رہے آئے اسلام کے اندر جائز ہے بھی یا نہیں ہے، آیا اسلام اس کی اجازت دیتا بھی یا نہیں دیتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین تتخذوا الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ جو ان کو دوست مت بناؤ، جس نے ان کو دوست بنایا تو نقصان کیا ہوگا، ومن یتولھم منکم فانہ منہم، جس نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھی تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ بے انصافوں کو
راہ نہیں دیتا۔ تو اب اگر حدیث کو دیکھا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانوں کو دیکھا جائے تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم کسی بھی موقع کے اندر جو ہے وہ یہود و نصارہ یا اس کے علاوہ جو اور ادیان کے لوگ ہیں یا بت پرست کچھ بھی ہے تو ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ تو نئے سال کی ابتدا کے اندر بھی ہم ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری مشابہت ان لوگوں کے ساتھ آ جائے جو ہمارے مذہب کے مطابق کافر ہے، اور وہ یہود و نصارہ اس کے علاوہ جو ہندو مذہب ہے یا اس کے علاوہ اور جو مذاہب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان بھی ملتا ہے کہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، جیسے ایک بالش کے برابر ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی انگلی سے ایک ہاتھ بھی شروع ہوتا ہے اور بڑی انگلی پہ ختم ہوتا ہے، ایسے ہی ایک تیر کو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ان لوگوں نے کام کیے تھے تو اسی طرح کام تم بھی کرو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر ایک اور مثال بھی دی ہے، اگر ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ گو کے بل کے اندر گھسا تھا تو تم بھی ضرور گھسو گے، یعنی ان کی مشابہت کے اندر تم ایسے کام کرو گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ایسے ہی آگے بھی آتا ہے، اسی امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی جو ہے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ لوگوں کے سامنے جماع کیا تو تم بھی اسی طرح کرو گے۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر بہت سختی سے غیروں کے مشابہت سے منع فرمایا ہے، وہ کسی بھی موقع پر ہو۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ سال کی ابتدا ہماری غیر اقوام کی طرح نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسلامی طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ ایک سال کا گزرنا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ نیا سال آ گیا اور پچھلا سال جو گزر گیا، یہ خوشی کی نہیں ہے، بلکہ آپ کو افسوس ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال جو ہے وہ گزر گیا۔ اب آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ آیا اس سال کے اندر میں نے کوئی ایسا کام کیا جو شریعت کے مطابق تھا؟ کیا اس سال میں نے ایسے گزارا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو، یا میں نے یہ سال ایسا گزارا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں میں نے کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا نہیں لیا، نمازیں نہیں پڑھی؟ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس چیز کو ہم دیکھیں کہ کیونکہ لوگ جو ہے وہ اس رات جشن مناتے ہیں یا اس دن جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے مطابق کام شروع کریں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان جو ہے حدیث کے اندر ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے، بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ تو یہ سارے چراغاں کرنا یا اس رات جو ہے وہ طرح طرح کے نشے کرنا اور بازاروں کے اندر جانا اور گانے بجانا اور موسیقیاں بجانا، یہ جو ہے اسلام کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کام جو ہے یہ غیر اسلام کے بالکل خلاف اور مخالف ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان کاموں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہودیوں کے ہاں ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ لوگ جب عورت کی ماہواری کے دن ہوتے تھے تو اس سے اجتناب کرتے تھے، اس کے پاس کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرتے، سارا کچھ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں یہ کہا اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ ہم بستری کے علاوہ تم خواتین کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہو، ان کے ساتھ پانی کھانا سارا کچھ کر سکتے ہو۔ تو دیکھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کی جو عادت تھی اپنے سے، جو انہوں نے ایک روایت بنائی تھی کہ ان ایام کے اندر نہ عورت سے بات کرنی، نہ کھانا پینا ہے، اس کے برتن بھی الگ کرنے، سارا کچھ، تو ان کی مخالفت کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ بات جو ہے کیونکہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اور بالکل ناجائز بات ہے، تو اس لیے ان کی مخالفت کرو۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکل السحر، کہ ہمارے اور مذہب کے جو لوگ ہیں یہودی وغیرہ، تو ان کے اور ہمارے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے تھے اور ہم سحری کریں گے۔ تو اتباع رسول، اب بات آتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو ہم نے سن لیے، تو اب اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اور اتباع رسول جب ہم کریں گے، ان کے طریقوں پر چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یہ ہماری کامیابی کی زندگی ہوگی۔ تو اس لیے چاہے سال کی ابتدا ہو، چاہے کوئی بھی جشن ہو، تو اس میں ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو دل چاہتا ہے، جو نفس چاہتا ہے، اس کے مطابق عمل کریں، جو شیطان ہمیں حکم دیتا ہے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانوں کو بجا لاتے ہوئے ہم اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں، تو یہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ تو اس لیے کسی بھی موقع پر
جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اور مسلمان کی خوبی بھی یہ ہونی چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی قدم رکھے، جب بھی کوئی کام کرے، تو وہ غور و فکر کرے پہلے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کام سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو وہ کام کرے، اور اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کام سے وہ اجتناب کرے۔ اللہ عمل کی توفیق۔